کتنی پیاری زبان ہے اردو، فخر ہندوستان ہے اردو، جس سے آئے مہک محبت کی وہ گلِ زعفران ہے اردو، نعرہ انقلاب جس نے دیا ملک کی آن بان ہے اردو۔ عزیز طلباء، آج ہم اس کلاس میں اردو کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ اس مضمون کا مطالعہ کر کے ہم اردو کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے، اس کی لطافت اور شیرینی سے واقفیت حاصل کریں گے اور اس کی عالمگیر قدر و منزلت کو سمجھ پائیں گے۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ زبان سے زبان پیدا ہوتی ہے، یہ مقولہ دنیا کی عام زبانوں پر صادق آتا ہے۔ اردو ہندوستان کی ایک قدیم پراکرت شور سینی سے پیدا ہوئی۔ یہ ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جو دہلی اور دہلی کے نواح میں پیدا ہوئی، یہیں پھلی پھولی اور باور ہوئی اور ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ گھر، مدرسہ، بازار، میلے ٹھیلے سے لے کر شعر و ادب کی محفلوں تک اس کی جادو بیانی کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک کسی نہ کسی حیثیت سے اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے اور اس کا ایک گراں قدر ادبی سرمایہ ہے۔ دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، بھوپال، بمبئی، رامپور، پٹنہ اس کے خاص مراکز ہیں۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے، اس لیے اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔ عربی، فارسی، پرتگالی، عبرانی، انگریزی، تیلگو اور تامل، پنجابی، گجراتی، برج وغیرہ کے الفاظ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان کی سرزمین کے کسی علاقے کے لیے بھی یہ زبان اجنبی محسوس نہیں کی جا سکتی۔ اردو زبان اور ہندوستانی تہذیب۔ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شک مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی۔ اردو پیاری زبان ہے اور اسے ملکی زبان ہے۔ اردو زبان و ادب کی نشو و نما میں بلا کسی امتیاز و مذہب و ملت کے تمام قوموں کا اشتراک حاصل رہا ہے۔ مختلف قوموں اور نسلوں کے باہمی اختلاط سے اس میں رنگا رنگی اور وسعت پیدا ہو گئی ہے اور یہ زبان صحیح معنوں میں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ خاص طور سے اردو شاعری اپنے آغاز ہی سے ایک مشترکہ تہذیب کی امین رہی ہے۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو اردو تہذیب کی ایک روشن تاریخ نظر آتی ہے جسے چند صفحوں پر اتارنا یا چند فقروں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اچٹتی آنکھوں سے تہذیب کا سفر کیسا، اچٹتی آنکھوں سے تہذیب کا سفر کیسا، تو اپنے آپ کو تاریخ کے ادھر لے جا۔ اردو تہذیب ایک گنگا جمنی تہذیب ہے، یہ ہندو اور مسلم تہذیبوں کا سنگم ہے۔ تصوف اور بھکتی کی تحریک نے اس پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور مذہب و ملت کی تفریق کو مٹانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو شاعری نے خصوصیت کے ساتھ دونوں مذاہب کی روح کو سمویا ہے اور ایک سنگم کا کام انجام دیا ہے۔ اردو شاعری کے ارتقائی مراحل پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف اور بھکتی تحریک نے اردو شاعری کو کس طرح متاثر کیا۔ 13ویں صدی میں دہلی میں ایک مرکزی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ اسی دور میں تصوف اور بھکتی کی تحریکیں پروان چڑھیں۔ اکبر اعظم کا دور صحیح معنوں میں ہندو مسلم تہذیب کے ملاپ کا دور تھا۔ اس کے عہد میں متحدہ قومیت اور مشترکہ تہذیب کے
پھولنے پھلنے کا پورا موقع ملا۔ اردو زبان ہندوستانی تہذیب میں ایسے گھل مل گئی کہ گلی کوچوں، بازاروں، روایتوں، رسم و رواجوں میں، سیاست و عدلیہ میں اس کا سکہ آج بھی چلتا ہے۔ جنگ آزادی میں اردو کی خدمات۔ بھلے ہم کسی زبان میں بات کر رہے ہوں، لیکن جب بھی بات تحریک آزادی اور جوش جگانے کی آتی ہے تو اردو کا نعرہ انقلاب زندہ باد زبان پر بے ساختہ آ جاتا ہے۔ اردو کا صرف ایک یہی نعرہ نہیں، بلکہ اسی طرح کے سینکڑوں مثالیں تحریک آزادی میں ملیں گی۔ سر سید احمد خان، حسرت موہانی، فیض احمد فیض، جگت موہن لال رواں، درگا سہائے، سرور جہاں آبادی، علامہ اقبال وغیرہ جیسے باکمال شاعروں نے اپنی شاعری سے قوم کو بیدار کیا۔ اردو زبان نے ہندوستان کی آزادی میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دو لفظوں کا یہ نعرہ انقلاب زندہ باد نہ جانے کتنے دلوں میں جوش بھرنے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ نعرہ آزادی کا بگل اور منتر ثابت ہوا۔ اسی طرح بسمل صاحب کا یہ شعر، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پائیں گے کہ تحریک آزادی کے وقت ہندوستانیوں کو ایک دھاگے میں باندھنے کا کام کس نے کیا؟ اس میں بھی اردو سر فہرست رہی ہے۔ یہ وہی میٹھی اور دلکش زبان تھی جس کی تحریروں، تقریروں اور شاعری نے ہندوستانیوں کے دلوں کو چھونے، آزادی کے حقیقی معنی سمجھانے اور انگریزوں کے مظالم سے مطلع کرنے کے ساتھ ان کی نئی نئی سازشوں کا پردہ فاش کرنے کا کام کیا اور آزادی کی راہیں ہموار کیں۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، وطن کی فکر کر ناداں، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تحریک آزادی کے وقت مذہبی اتحاد، بھائی چارہ، آزادی اور وطن پرستی کی ایسی جھنکار اردو شاعری میں سنائی پڑتی ہے جس نے انقلاب کی شمع ہندوستانیوں کے دلوں میں جلا دی۔ مجاز لکھنوی کے ان اشعار کو دیکھیے، جلالِ آتش برق شہاب پیدا کر، ازل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی امید کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی امید کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر۔ چنانچہ اردو شاعری نے ہندوستانیوں کے دلوں میں دبی آزادی کی چنگاری کو بھڑکا دیا اور وہ بے خوف و خطر ہو کر اس جنگ آزادی میں کود پڑے۔ دوسری طرف پریم چند، سعادت حسن منٹو، کرش چندر، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ کی اردو تحریروں نے بھی ملک کی آزادی کا پرچم بلند کیا۔ پریم چند کی تحریر سوز وطن، منٹو کی تماشا نیا قانون میں انگریزوں کے تشدد اور عام آدمی کی تکلیف کو دکھایا گیا ہے، جس نے لوگوں میں بیداری پیدا کی، جس سے عوام میں وطن پرستی کا جذبہ عام ہوا اور وہ غلامی کی بیڑیوں سے آزادی پانے کے لیے جد و جہد کرنے لگے۔ ہندوستان میں اردو صحافت جنگ آزادی کے پہلے سے ہی پائی جاتی ہے۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما تھا، جو کلکتہ کی سرزمین سے 1823 میں منظر عام پر آیا تھا۔ چنانچہ 1823 سے 1857 کے غدر تک اردو کے 122 اخبارات شائع ہونے کا سرکاری ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ غدر کے زمانے میں تو اردو اخبار دیوانہ وار شائع ہوتے تھے، اگرچہ دیگر زبانوں کا رول بھی
اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اردو انگریزی کے بعد صحافت میں دوسرا مقام رکھتی ہے۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں جن خاص اخباروں کا رول رہا ان میں اودھ پنچ، کوہ نور، انقلاب، اردو گائیڈ، پنجاب، تہذیب الاخلاق، محب وطن وغیرہ ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہلال، البلاغ وغیرہ رسائل بھی شائع ہوتے تھے۔ موجودہ دنوں روزناموں پر نگاہ ڈالیں تو بے شمار اخبارات نظر آئیں گے، مثلاً راشٹریہ سہارا اردو، اردو ٹائمز، سیاست، انقلاب، ہمارا سماج، ہندوستانی ایکسپریس، عالمی سہارا، نیا دور، صحافت، معارف، سیاسی افق، منصف وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں شائع ہونے والے رسائل کی فہرست بھی خاصی لمبی ہے، جن میں علمی سہارا، مسرت، تعمیر حیات، ادبی دنیا، معرکہ، آج کل، امنگ، ایوان اردو، بچوں کی دنیا، تہذیب الاخلاق، حیات، خاتون مشرق، سائنس، شب خوں، نیا دور، ہلال، یوجنا، جامعہ فکر و تحقیق وغیرہ وغیرہ ملک کے مختلف ریاستوں سے شائع ہوتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں۔ اردو اور سماج۔ اردو ہندوستان کے ایک بڑے طبقے کی مادری زبان ہے۔ یہ ان کے احساسات، خیالات اور جذبات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ بہت سے اردو ادبا اور شعراء نے اپنی بیش بہا تخلیقات کے ذریعے ہندوستان کو عالمی شہرت عطا کی ہے۔ غالب کی غزلیں، اقبال اور جوش کی فکر انگیز نظمیں، اکبر الہآبادی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری، فسانہ آزاد، باغ و بہار جیسی داستانیں، کلاسیکی ناول اور جدید افسانے، مزاح نگاری اور انشائیہ کے نمونے، ان سب نے نہ صرف اپنے قارئین کو محظوظ کیا ہے بلکہ ان کے خیالات و نظریات کو بے حد وسعت دی ہے اور ادب اردو میں بیش بہا اضافہ کیا ہے، لوگوں میں ادبی ذوق پیدا کیا اور ان کو اپنے جذبات و خیالات کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ غرض کہ اردو زبان نے افراد اور سماج کو مہذب بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ہندوستان کے آئین میں درج 22 زبانوں میں اردو زبان کو بھی مقام حاصل ہے۔ ہندوستان میں اردو کو ریاست جموں و کشمیر میں پہلی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، جبکہ بہار، اتر پردیش، تلنگانہ، مغربی بنگال اور دہلی ریاستوں میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش وغیرہ ریاستوں میں اردو داں طبقہ کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہے۔ چنانچہ برصغیر میں اردو رابطہ کی سب سے بڑی اور مؤثر زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیرونی ممالک میں اردو۔ بیرونی ممالک میں کم سے کم 50 ملکوں میں اردو کی درس و تدریس ہوتی ہے۔ امریکہ، چین، جاپان، افریقہ، ہانگ کانگ، برطانیہ جیسے ممالک سے اردو کے کئی اخبار، رسائل اور کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ عرب، امریکہ، مصر اور خلیج جیسے ممالک میں اردو کے بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کی یونیورسٹی میں اردو تعلیم کا بندوبست ہے۔ یہاں کی مونٹریال یونیورسٹی میں اقبال چیئر قائم ہے۔ ہندوستانی فلم اور اردو زبان۔ ہندوستانی فلموں کے گیت اور مکالمات 90% اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں اور انہیں اردو داں لوگ ہی لکھتے ہیں۔ ہندوستانی فلموں کی ترقی میں اردو ادب کا کلیدی رول ہے۔ گلزار ساحر لدھیانوی، حسرت جے پوری، آنند بخشی، کیفی اعظمی، شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری جیسے لوگوں نے ہندوستانی فلم انڈسٹری میں 4 چاند لگا دیے۔ آج بھی اگر آپ ہندوستانی فلموں میں مستعمل زبان پر غور کریں گے تو آپ کو آج بھی اردو زبان ہی نظر آئے گی۔ اردو میں روزگار کے مواقع۔
हुकूमत की जानिब से उर्दू में रोज़गार मुहैया करने के खातिर ख्वाह अक़दाम उठाए गए हैं। उर्दू को रोज़गार से जोड़कर उर्दू की अहमियत में ज़बरदस्त इजाफ़ा कर दिया है। हमारे रेडियो स्टेशनों से उर्दू प्रोग्राम नश्र होते हैं। आलमी उर्दू सर्विस हर दिन 13 घंटे उर्दू नशरियात पेश करती है। रेडियो के हवाले से उर्दू से मुताल्लिक़ असामियाँ भी पुर की जाती रही हैं। स्कूलों कॉलेजों के अलावा सहाफ़त की दुनिया में भी उर्दू वालों के लिए मौक़े हैं। मीडिया में एंकरिंग या निज़ामत के लिए उर्दू लोगों को आम प्रोग्रामों में तरजीह तौर पर लिया जाता है। तर्जुमे का फ़न जो लोग बाकायदा जानते हैं उन्हें तमाम वज़ारतों, सिफारत खानों और अहम दफ़ातरीन में जगह मिलती है। गर्ज़ के हम सही मानों में उर्दू वाले यानी बासलाहियत और मुतअल्लिक़ा सनद याफ्ता हैं तो मौक़े की ऐसी कमी नहीं है। उर्दू के मुस्तक़बिल से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन उर्दू का मुस्तक़बिल ताबनाक है, क्योंकि ये ज़बान हिंदुस्तान के हर खित्ते के अवाम व ख़वास बोलते हैं और समझते हैं। इसका अदब दुनिया के 5000 अदबियात में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 10-15 साल से तीसरे या 5वें मुकाम पर है। हर मुल्क की सिफारत खानों में उर्दू का अलग सिगा है, लेकिन बक़ौल अल्लामा इक़बाल उर्दू वालों को गेसुए उर्दू संवारने की फ़िक्र लगातार करनी होगी। वो अपनी नज़्म मिर्ज़ा गालिब के आखिर में यही कह गए हैं कि गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पज़ीर शाना है, गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पज़ीर शाना है, शमा ये सौदाई दिलसोज़ी परवाना है।